بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراؤن کے آفس میں داخل ہوتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے اسمارٹ سے نوجوان نے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ پھر رسمی سلام دعا کے بعد کراؤن میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پینا پسند کرو گے؟ رالف نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جو تم پلا دو، کراؤن نے کہا تو رالف نے میز کی دراز کھولی، پھر ایک بوتل اور 2 گلاس نکال کر اس نے میز پر رکھ دیے۔ تم نے اپنی دراز میں ہی سب کچھ رکھا ہوا ہے؟ کراؤن نے کہا۔ ہاں، اب کون اٹھ کر جائے؟ رالف نے مسلسل مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بوتل کھول کر اس نے گلاس میں شراب ڈالی اور ایک گلاس اٹھا کر اس نے کراؤن کے سامنے رکھ دیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ رالف نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کے ایک سیکرٹ ایجنٹ علی عمران کو جانتے ہو؟ کراؤن نے کہا۔ نہیں، میرا کبھی پاکیزہ سے رابطہ ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ رالف نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ علی عمران بظاہر ایک مسخرہ سا اور مزاحیہ باتیں کرنے والا نوجوان ہے، لیکن حقیقتاً یہ دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی 1000 آنکھیں ہیں۔ بہرحال یہ انسان ہے اور اس کی ہلاکت کا ٹاسک تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم یہ کام کر لو گے؟ کراؤن نے کہا۔ وہ چاہے کروڑ آنکھیں کیوں نہ رکھتا ہو، رالف کو اس کی پرواہ نہیں۔ تم میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو۔ تم بتاؤ کہاں ہے وہ اور سمجھو کہ مشن مکمل ہو گیا۔ میں نے تمہیں اس بارے میں اس لیے بتایا ہے کہ تم پلاننگ کرتے ہوئے پوری طرح محتاط رہو۔ ویسے اگر مجھے تمہاری صلاحیتوں کا علم نہ ہوتا یا تمہاری کارکردگی کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہوتا تو ظاہر ہے میں تم سے رابطہ ہی کیوں کرتا۔ میں اپنے سرکاری مجبوری کی وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ورنہ میرے لیے یہ کام زیادہ آسان ہوتا، کراؤن نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، تم بے فکر رہو، تمہارا کام ہو جائے گا، رالف نے کہا۔ ایکریمیا میں پیشہ ور قاتلوں کی ایک تنظیم تھی جس کا نام ماسٹر کلر تھا۔ تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے کیونکہ تمہارا اپنا بھی یہی پیشہ ہے، کراؤن نے کہا۔ ہاں، میں نے سنا ہے یہ نام، لیکن اب تو یہ تنظیم ختم ہو چکی ہے، رالف نے کہا۔ اس تنظیم نے عمران کے قتل کی بکنگ کر لی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس تنظیم کے تمام قاتل عمران کے ہاتھوں مارے گئے، سوائے ایک کے جس کا نام جوانا ہے، جو نیگرو ہے۔ اس نیگرو جوانا نے عمران سے مارشل آرٹ کی فائٹ میں شکست کھائی، پھر عمران کو ماسٹر تسلیم کر لیا۔ اب وہ اس کا ملازم یا ساتھی ہے، کراؤن نے کہا۔ اور پھر تو واقعی تم نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا وہ درست ہے۔ بہرحال اس سے صرف اتنا فرق پڑے گا کہ میں مزید احتیاط کروں گا، رالف نے کہا۔ عمران پاکیزہ سے ناراک آنے والی فلائٹ پر سوار ہے اور وہ کل مقامی وقت کے مطابق 10 بجے ناراک ایئرپورٹ پر پہنچے گا۔ جوانا اس کے ساتھ ہے، کراؤن نے کہا۔ تم چاہتے ہو کہ اس عمران کو ہلاک کر دیا جائے، اس کے نیگرو ساتھی کا بھی خاتمہ ہو جائے، یا صرف عمران ہی ٹارگٹ ہے؟ رالف نے کہا۔ مجھے عمران کی موت چاہیے، اس کے ساتھ چاہے تم ایئرپورٹ پر موجود تمام افراد کو ہلاک کر دو، مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات بتا دوں، اگر تم ناکام رہے تو پھر معاملات مزید خراب ہو جائیں گے، کراؤن نے کہا۔ تم بے فکر رہو، کام تمہاری منشا کے عین مطابق ہو جائے گا، رالف نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کام تم بہت اچھی طرح کر سکتے ہو، بس سیدھے انداز میں کام کرنا، کسی قسم کی پیچیدہ منصوبہ بندی کے چکر میں نہ پڑنا۔ جس قدر سیدھی اور صاف پلاننگ ہوگی اتنا ہی تم کامیاب رہو گے، کراؤن نے کہا۔ تم بے فکر رہو کراؤن، تمہارا کام ہو جائے گا بس، رالف نے کہا۔ اب بولو کتنا معاوضہ لوگے، کراؤن نے کہا۔ یہ تمہارا ذاتی کام ہے یا تمہاری کمپنی کا؟ رالف نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہ ذاتی اور نہ کمپنی کا، کراؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر $1,00,000 دے دو، ورنہ کوئی اور ہوتا تو $10,00,000 سے کم نہ لیتا، رالف نے کہا۔ مجھے کامیابی چاہیے سمجھے، $1,00,000 ابھی لے لو اور اگر تم کامیاب رہے تو مزید $1,00,000 بھی دوں گا، کراؤن نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک چیک بک نکالی، اس کا ایک چیک علیحدہ کر کے اس نے اس پر دستخط کیے اور چیک رالف کے سامنے رکھ دیا۔ بے حد شکریہ، اب اسے یقینی سمجھو کہ کام ہو جائے گا، رالف نے کہا اور چیک اٹھا کر اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، اس بکنگ کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، کراؤن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، رالف نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ کراؤن اسے مصافحہ کر کے مڑا اور تیز قدم اٹھاتا دروازہ کھول کر آفس سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ وہ رالف اور اس کی گروپ کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب عمران اور اس کا نیگرو ساتھی جوانا دونوں کل ایئرپورٹ پر ہر صورت میں ختم ہو جائیں گے اور بات اس پر بھی نہیں آئے گی۔ دیو ہیکل طیارات میں انتہائی رفتار سے فضا کی وسعتوں کو چیرتا ہوا ناراک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ طیارے کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، زیادہ تر مسافر اونگنے میں مصروف تھے، البتہ چند افراد سائیڈ لائٹ کی روشنی میں رسالے، اخبارات اور کتابیں پڑھنے میں مصروف تھے۔ عمران اپنی عادت کے مطابق سیٹ پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے نیم دراز تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جوانا خاموش بیٹھا تھا۔ وہ نہ سو رہا تھا نہ پڑھ رہا تھا، بس خاموش بیٹھا تھا۔ البتہ اس کے جذبات اور احساسات کچھ عجیب سے تھے۔ وہ جب بھی ایکریمیا جاتا تو راستے میں اس کے جذبات اور کیفیات ہمیشہ عجیب سے ہو جاتے۔ وہ ایکریمیا جہاں اس نے عادی سے زیادہ زندگی گزاری تھی، اب اسے اجنبی لگنے لگا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہوش و حواس سے عاری لوگوں کی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ جب وہ ایکریمیا میں رہتا تھا تو اسے فکر معاش سے عاری یہ لوگ بے حد اچھے لگتے تھے، جو صرف اپنے عاش کے لیے زندہ رہتے تھے، لیکن کل کی کوئی فکر نہ ہوتی تھی۔
ان کی زندگی اس طرح گزرتی تھی جیسے کل صبح کا سورج ان کی قسمت میں نہیں، اس لیے وہ زندگی سے آج جی بھر کر انجوائے کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن پاکیزہ میں رہ کر اسے احساس ہوا کہ زندگی صرف آج کا نام نہیں، زندگی اس آج سے نکل کر آنے والے کل کے بارے میں مثبت انداز میں سوچنے کا اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے، اور زندگی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے گزارنے کا نام ہے۔ بس ایسی باتیں اس کے ذہن میں آتی رہتی تھی اور وہ خاموش بیٹھا ایسی باتیں مسلسل سوچتا رہتا تھا۔ بعض اوقات اسے اپنے آپ پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ عمران سے ملنے سے پہلے وہ کیا تھا، عمران سے ملنے کے بعد وہ کیا ہو گیا۔ اس قدر تبدیلی کا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زیادہ نہ سوچا کرو جوانا، ورنہ تمہارا نام جوانا کی بجائے سوچانا رکھنا پڑے گا۔ عمران نے اسی طرح بند آنکھوں کے ساتھ ہی آہستہ سے کہا تو جوانا بے احتیاط چونک پڑا۔ آپ کی آنکھیں تو بند ہیں، پھر آپ کو کیسے میرے بارے میں معلوم ہوا؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری آنکھیں بند ہیں، کان تو بند نہیں، کافی دیر سے میرے کانوں میں تمہاری معمولی سی حرکت کی آواز تک نہیں پہنچی، اور اس طرح بے حس و حرکت اتنی دیر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ تم سوچ رہے ہو، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو جوانا بے احتیاط ہنس پڑا۔ تو کیا سوچنے پر بھی کوئی پابندی ہے ماسٹر؟ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ میں نہیں لیکن ایکریما میں پابندی ہے، وہاں سوچنے کا کام پروفیسروں، ڈاکٹروں اور ریسرچ کرنے والوں کے ذمہ لگا دیا گیا ہے، جبکہ پاکیزہ میں بات الٹی ہے، وہاں یہ لوگ نہیں سوچتے، عوام بیچارے سوچتے رہتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو جوانا ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ماسٹر، میں جب بھی ایکریما جاتا ہوں تو میری کیفیت، جوانا نے کہنا شروع کیا، مجھے معلوم ہے، اس لیے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں؟ جوانا نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بڑی واضح سی بات ہے، جوانا اب جوانی کے بارے میں ہی سوچ سکتا ہے، اور جوانی ایکریما میں پاکیزہ کی نسبت زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ یہ بات نہیں ماسٹر، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ ایکریما کے لوگ صرف آج کے لیے زندہ ہیں، اور آج بھی صرف اپنا آج، بلکہ پاکیزہ کے لوگ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، دوسروں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے خلوص رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایکریما میں نہیں، اس کے باوجود ایکریما والے ترقی یافتہ ہیں، جبکہ پاکیزہ کے لوگ پسماندہ، حالانکہ بات اسے الٹ ہونی چاہیے تھی۔ جوانا نے کہا تو عمران نے بے احتیاط آنکھیں کھول لیں اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ارے تم تو سکہ بند فلاسفر ہو گئے ہو، اب تو مجھے آنکھیں کھول کر ہی تمہارا چہرہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں تم میک اپ میں تو نہیں ہو، عمران نے کہا تو جوانا بے احتیاط ہنس پڑا۔ کیا میں نے غلط بات کی ہے ماسٹر؟ جوانا نے کہا، نہیں، تم نے درست بات سوچی، بات وہی ہے کہ جو کام جس کے سوچنے کا ہوتا ہے وہ نہیں سوچتا، اور جس کا کام سوچنے کا نہیں ہوتا وہ بیچارہ سوچتا رہتا ہے، عمران نے کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ایک ویٹرس تیزی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی۔ عمران صاحب کے لیے کال ہے، ویٹرس نے کہا تو عمران چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے، کیونکہ ایسی کوئی بات بظاہر نہ تھی جس کی وجہ سے بلیک زیرو کو اسے اس طرح پرواز کے دوران کال کرنا پڑتی، اور اس کے اس سفر کے بارے میں صرف بلیک زیرو ہی جانتا تھا۔ کال روم میں پہنچ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا۔ چیف بول رہا ہوں ناراگ سے۔ ناراگ سے ایجنٹ نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ناراگ ایئرپورٹ پر ایک پیشہ ور قاتلوں کی تنظیم رافٹ گروپ کے 4 افراد تمہارے اور جوانا کے انتظار میں موجود ہیں، ان کے ارادے انتہائی خطرناک ہیں، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ لیکن ایجنٹ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اور جوانا ناراگ جا رہے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تم دونوں وہاں پہنچ رہے ہو، وہ تم سے ایئرپورٹ پر مل لے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ تمہارے لیے کام کر سکے، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ کہاں ہے؟ کیا اس سے میری بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ اپنے خاص نمبر پر موجود ہے، میں نے اسے یہ ہدایت کر دی تھی کہ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کارڈ نکالا، اسے فون انسٹرومنٹ میں ڈال کر اس نے ریسیور اٹھایا، تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، الفریڈ بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں ناراگ فلائٹ سے۔ یس سر، آپ کو چیف نے اطلاع پہنچا دی ہوگی، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہاں، لیکن تمہیں مجھے تفصیل بتاؤ کہ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ رافٹ گروپ کے افراد میرے انتظار میں موجود ہیں؟ عمران نے کہا۔ یہ لوگ انتہائی اعلیٰ پیمانے پر کام کرتے ہیں، ان کے ایک آدمی سے میں اچھی طرح واقف ہوں، یہ ان کے گروپ کا سب سے خطرناک قاتل سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال میں ایئرپورٹ کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ ایئرپورٹ کے مخصوص کاؤنٹر پر پیغام نوٹ کرا دوں کہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ میں جب کاؤنٹر پر پہنچا تو وہاں مجھ سے پہلے وہ آدمی جس کا نام آسٹر ہے، کاؤنٹر گرل سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں چونک پڑا۔ وہ کاؤنٹر گرل سے کہہ رہا تھا کہ اسے کنفرم کیا جائے کہ آپ دونوں فلائٹ پر آ رہے ہیں یا نہیں، کہیں سابقہ اسٹاپ پر آپ اتر تو نہیں گئے۔ اس لڑکی نے کمپیوٹر کی مدد سے معلومات حاصل کر کے اسے کنفرم کر دیا تو وہ تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ میں بھی پیغام دینے کے بجائے اس کے پیچھے گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے 3 اور ساتھی بھی وہاں موجود ہیں، اور اس نے انہیں بتایا کہ آپ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپس میں اس طرح باتیں کرنے لگے جیسے باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے واقعی اس انداز میں اپنے آپ کو علیحدہ ایڈجسٹ کر لیا کہ آپ جیسے ہی کاؤنٹر سے آگے بڑھیں آپ پر چاروں طرف سے فائر کھول دیا جائے۔ اس پر میں نے فوراً ایک پبلک فون بوتھ سے چیف کو کال کیا اور اس بارے میں بتایا۔ چیف نے مجھے اسپیشل فون پر پہنچنے کا کہا تو میں واپس یہاں آ گیا اور اب آپ کی کال آئی ہے، الفریڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
ان چاروں کے حلیے کیا ہیں؟ عمران نے پوچھا تو الفریڈ نے باری باری ان چاروں کے حلیے بتا دیے۔ ان کا چیف کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ رافٹ کلب کا مالک رافٹ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب میں خود ہی بندوبست کر لوں گا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے کارڈ باہر نکالا۔ اسے جیب میں ڈال کر وہ کال روم سے باہر نکلا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کس کی کال تھی باس؟ جوانا نے پوچھا۔ چیف کی۔ وہ بتا رہا تھا کہ ناراک ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال تمہارے ہم پیشہ کرنے کے لیے بینڈ باروں سمیت پہنچ چکے ہیں اور جیسے ہی ہم ناراک ایئرپورٹ پر اتریں گے ہمارا استقبال شروع ہو جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، آپ کا مطلب ہے کہ وہاں آپ کے لیے پیشہ ور قاتل موجود ہے؟ کون ہے وہ؟ جوانا کا چہرہ یکلہ تپ اٹھا۔ کوئی رافٹ گروپ ہے، اس کے آدمی ہیں، عمران نے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ ان کے حلیے تو معلوم کیے ہوں گے آپ نے؟ ہاں معلوم تو ہے، لیکن تمہارے پاس اسلحہ تو نہیں اور انہوں نے بغیر کوئی مہلت دیے اچانک فائر کھول دینا ہے، عمران نے کہا۔ آپ صرف حلیے بتا دیں، میں حالی ہاتھوں سے ان کی گردنیں توڑ دوں گا، جوانا نے اصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، ان لوگوں کی ہلاکت کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل آدمی جس نے انہیں ہائر کیا ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے وہ اصل آدمی ہے، اس لیے ہم نے ایئرپورٹ پر اتر کر پبلک لاؤنج کی بجائے اسپیشل وے سے باہر جانا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن وہاں ایئرپورٹ کے حکام تو کسی صورت بھی ہمیں اسپیشل وے کی طرف جانے نہ دیں گے، وہاں تو انتہائی سختی ہوتی ہے، جوانا نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، صرف مطمئن رہو، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے اتنی بات وہ بھی جانتا تھا کہ عمران جو سوچتا ہے اس پر عمل کرنے کے راستے بھی سوچ لیتا ہے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد پائلٹ نے طیارے کے ناراک ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بارے میں اطلاعات دینا شروع کر دی۔ طیارے میں جیسی ہلچل سی مچ گئی، سب لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے بیلٹس باندھنے شروع کر دیے۔ عمران چونکہ سینکڑوں بار ناراک ایئرپورٹ پر اتر چکا تھا، اس لیے اب اسے یہاں کے پورے محلے وقوع کا علم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسافروں کو پہلے کہاں پہنچایا جاتا ہے، پھر وہاں سے سامان لے کر وہ کس راستے سے گزر کر کس طرح کاؤنٹر سے چیک ہو کر پبلک لاؤنج میں پہنچتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہیں اپنے سامان کا انتظار کرنا تھا تو عمران نے جوانوں کو اشارہ کیا اور تیزی سے ایک سائڈ پر بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ اس کاؤنٹر کے پیچھے ایک مقامی لڑکی موجود تھی۔ یہ کاؤنٹر سامان کی گمشدگی کی صورت میں اطلاع دینے اور کلیم داخل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ تھا۔ کاؤنٹر کے سامنے 4 عورتیں موجود تھیں جو شاید کاؤنٹر گرل سے اپنے سامان کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ عمران اس کاؤنٹر کے بجائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے جوانا بھی اندر داخل ہو گیا۔ آپ کون ہیں؟ اندر کیوں آئے ہیں؟ کاؤنٹر گرل نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسپیشل ایجنسی ایشیا ڈیسک۔ آپ خاموش رہیں، عمران نے حالت سے نکریمی لہجے میں کہا اور تیز سے قدم اٹھاتا عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی جو حیرت سے دیکھ رہی تھی اس عورت کے جو کاؤنٹر کے پاس موجود تھی، شور مچانے پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عمران عقبی دروازہ کھول کر ایک راہداری میں آ گیا۔ وہ آگے بڑھا، جوانا اس کے پیچھے تھا۔ پھر وہ آگے ایک بڑے سے ہال میں داخل ہونے کی بجائے جہاں عملہ موجود تھا دائیں ہاتھ پر موجود ایک دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کینٹین میں پہنچ گیا۔ جوانا اس کے پیچھے تھا۔ جی صاحب آپ؟ کینٹین بوائے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسپیشل ایجنسی ایشیا ڈیسک، تم نے زبان بند رکھنی ہے، عمران نے غراتے ہوئے کہا اور ایک کیبن کا عقبی دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ جوانا بھی خاموشی سے باہر آ گیا۔ یہ ایک تنگ گلی تھی جس کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو اندر سے بند تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے جوانا بھی باہر آ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایئرپورٹ سے باہر آ چکے تھے لیکن پبلک لاؤنج سے وہ کافی دور تھے۔ عمران تیزی سے قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بس اسٹاپ پر پہنچ کر رک گیا۔ جوانا اس کے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر بعد بس آ کر وہاں رکی تو وہ دونوں اس پر سوار ہو گئے۔ عمران نے خود ہی دروازے کی سائڈ پر موجود باکس میں رقم ڈال کر ٹکٹیں لیں، پھر وہ اطمینان سے بیٹھ گئے۔ بس جب ایک مارکیٹ کے اسٹاپ پر پہنچی تو عمران نے جوانوں کو اشارہ کیا اور وہ دونوں بس سے نیچے اتر آئے۔ مارکیٹ میں خاصا رش تھا۔ عمران نے 1-2 دکانوں سے ضروری خریداری کی، پھر ایک پبلک ٹوائلٹ میں جا کر اس نے ماسک میک اپ کر لیا جو اس نے ایک دکان سے خریدا تھا۔ اب وہ ایکٹیمی بن چکا تھا۔ پھر وہ ٹوائلٹ سے باہر آیا اور جوانا کے پاس پہنچ گیا۔ یہ لو ماسک، میک اپ باکس اور اپنے سائز کا ماسک لگا لو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں جہاں پہنچنے والے پہچان جائیں۔ رقم تمہارے پاس ہے، یہاں سے سیدھے رافٹ کلب جاؤ، اس کے مالک اور مینیجر رافٹ سے پوچھو کہ کس نے ہمارے قتل کا ٹاسک دیا ہے، پھر ہوٹل گرینڈ پہنچ جانا، میں وہاں مائیکل کے نام سے ٹھہروں گا، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا کیونکہ عمران نے واقعی اسے اس کی پسند کا ٹاسک دے دیا تھا، اس لیے وہ ماسک باکس لے کر ٹوائلٹ کی طرف بڑھ گیا۔ رافٹ اپنے آفس میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا، ساتھ ہی میز پر شراب سے بھرا ہوا گلاس موجود تھا جس میں سے وہ بار بار چسکی لے لیتا تھا۔ اچانک ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رافٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ ایئرپورٹ سے آسٹر بول رہا ہوں۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ مشن مکمل ہو گیا؟ بس دونوں ٹارگیٹ فلائٹ سے اترنے کے بعد غائب ہو گئے ہیں۔ سارے مسافر ہمارے سامنے سے گزرے لیکن ان میں وہ دونوں شامل نہ تھے۔ ہم انتظار کرتے رہے، پھر ہم نے جا کر کاؤنٹر سے معلومات کی تو ہم مسافر لسٹ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ لسٹ کے مطابق وہ دونوں فلائٹ سے اترے تھے۔ اس کے بعد وہاں پڑتال کی گئی تو معلوم ہوا کہ سامان ڈیلیوری لاؤنج سے
پہلے گمشدہ سامان کے کاؤنٹر والے کمرے میں گئے، وہاں موجود لڑکی سے انہوں نے اسپیشل ایجنسی ایشیا ڈیسک کے الفاظ کہے، پھر وہ سائڈ سے ہو کر کینٹین پہنچے، وہاں کینٹین بوائے سے یہی الفاظ کہے اور اس کے بعد وہ باہر چلے گئے، اور اب وہ غائب ہے۔ ان کے پاس کوئی سامان بھی نہ تھا، اس لیے لگیج ڈیلیوری روم میں کسی نے ان کے بارے میں کوئی پڑتال ہی نہ کی۔ آسٹر نے جواب دیا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے ہی محتاط تھے۔ بہرحال تم اپنے پورے گروپ کو ان کے حلیے وغیرہ بتا دو، وہ لازماً کسی نہ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوں گے، انہیں تلاش کرو، جہاں بھی وہ نظر آئے انہیں اڑا دو۔ کسی نگرانی یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہر قیمت پر اور ہر صورت میں ان کی لاشیں چاہتا ہوں، خاص طور پر اس ایشیائی کی اسے ہر صورت میں ہلاک ہونا چاہیے، رالف نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رالف نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اتنی بات وہ بھی جانتا تھا کہ اب انہیں ٹریس کرنے میں کافی مشکل پیش آئے گی، کیونکہ جو لوگ اس قدر محتاط ہوتے ہیں وہ آسانی سے ہاتھ نہ آ سکیں گے، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ ان لوگوں نے صرف احتیاط کی بنیاد پر ایسا کیا ہوگا، ورنہ انہیں اس بات کی اطلاع نہیں مل سکتی کہ ان کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ وہ فوری میک اپ وغیرہ کر لیں۔ ابھی وہ بیٹھا یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ یہ چونکہ اس کا ہاتھ فون تھا اس لیے یہ براہ راست تھا، اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس رالف بول رہا ہوں، رالف نے کہا۔ کراؤن بول رہا ہوں رالف، مشن کا کیا ہوا؟ کراؤن نے کہا تو رالف نے اسے آسٹر کی بتائی ہوئی تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں پہلے ہی تمہارے گروپ کے بارے میں اطلاع مل چکی تھی۔ دوسری طرف سے کراؤن نے کہا تو رالف بے احتیاط چونک پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کراؤن؟ میرے آدمی انہیں کیسے اطلاع دے سکتے ہیں؟ اور اس کے بغیر انہیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ وہ ویسے ہی محتاط ہوں گے، کیونکہ سیکرٹ ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے سائے سے بھی محتاط رہتے ہیں، رالف نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، ویسے اگر انہیں پہلے اطلاع مل جاتی تو شاید وہ ناراض ہی نہ آتے، بلکہ راستے میں ہی کہیں ڈراپ ہو جاتے، لیکن اب ان کو ٹریس کرنا مشکل ہوگا کیونکہ وہ میک اپ میں کر چکے ہوں گے، کراؤن نے کہا۔ نہیں، اگر انہوں نے میک اپ کرنا ہوتا تو وہ اپنے اصل حلیے میں یہاں کیوں آتے؟ وہیں سے میک اپ کر کے آتے، وہ لازماً کسی نہ کسی ہوٹل میں موجود ہوں گے اور میرے آدمی انہیں جلد ہی ٹریس کر لیں گے۔ تم کہاں سے بول رہے ہو تاکہ میں تمہیں کامیابی کا اطلاع دے دوں؟ رالف نے کہا۔ میں خود ہی تمہیں فون کر لوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رالف نے برا سا منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ وہی سیکرٹ ایجنٹوں والی احتیاط، رالف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر ریسیور رکھ کر اس نے شراب کا گلاس اٹھایا، اسے منہ سے لگایا ہی تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور ایک دیو ہیکل نیگرو اندر داخل ہوا تو رالف بے احتیاط چونک پڑا۔ اس نے گلاس میز پر رکھ دیا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ کون ہو تم؟ اندر کیسے آئے؟ اس دروازے کا علم تو سوائے میرے خاص دوستوں کی اور کسی کو نہیں، رالف نے میز کی کھلی دراز میں رکھے ہوئے پسٹل پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اور ان دوستوں میں شمار بھی میرا بھی ہوتا ہے رالف، آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا تو رالف بے احتیاط چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم تو میرے لیے اجنبی ہو، پہلے تعارف کراؤ، رالف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کا ہاتھ ویسے ہی پسٹل پر موجود تھا۔ میرا نام جیری اور میرا تعلق ویلنگٹن کے رابنسن گروپ سے ہے، آنے والے نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی بڑے اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر میز کی سائڈ پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ نمایاں تھی۔ رابنسن گروپ کا نام تو میں نے سنا ہے، لیکن رالف نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے آنے والے کا ہاتھ میز پر پڑے ہوئے شراب کے گلاس کی طرف بڑھتے ہوئے رالف کے ہاتھ سے ٹکرایا، اور ایک لمحے کے ہزار میں حصے میں رالف یہی سمجھا کہ وہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرنے کے لیے گلاس اٹھا رہا ہے، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے احتیاط چیخ نکل گئی، کیونکہ شراب کا چھپاکا اس کی آنکھوں اور چہرے پر اس قدر زور سے پڑا کہ اس کے منہ سے بے احتیاط چیخ نکل گئی۔ پھر ابھی چیخ بھی پوری طرح اس کے منہ سے نہ نکلی تھی کہ یکلحظ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کی گردن کسی خوفناک فولادی شکنجے میں آ گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حواس یکلحظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور اس کے ذہن پر اچانک گہرے اندھیروں نے یلغار کر دی۔ پھر اس کے جسم میں یکلحظ درد کی تیز لہریں سی اٹھی اور اس کے ساتھ اس کے ذہن پر چھایا ہوا اندھیرا دور ہوتا چلا گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اسے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے احساس ہو گیا کہ اس کا جسم رسی سے بندھا ہوا ہے، اس کے دونوں گال چٹخ سے رہے تھے اور منہ میں خون کا ذائقہ موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے آفس کی بجائے اپنے ساؤنڈ پروف خصوصی کمرے میں ہے، جہاں وہ گروپ کی ضروری میٹنگ کیا کرتا تھا۔ اس کا جسم صوفے کی کرسی پر موجود تھا، نالون کی رسی سے بندھا ہوا۔ سامنے وہی دیو ہیگل نیگرو کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ابھی تک شراب کی وجہ سے جلن ہو رہی تھی، اس لیے اسے ابھی تک سب کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکا تو اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی دھندلاہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اب پورا تعارف ہو جائے رالف، میرا نام جانا ہے اور میں تمہارا ہم پیش آ رہا ہوں۔ تم نے یقیناً ماسٹر کلرز کا نام تو سنا ہوگا، سامنے کھڑے دیو ہیگل نیگرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو رالف بے احتیاط اچھل پڑا۔ مگر تم تو رالف بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا۔ آگے بھی کہو کہ تم نے تو ایئرپورٹ پر ہلاک ہو جانا تھا، پھر تم زندہ کیسے یہاں پہنچ گئے؟ یہی کہنا چاہتے تھے نا تم؟ جوانا نے کہا۔ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، یہ تم نے کیا کہا؟ آخر اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ رالف نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ دیکھو رالف، مجھے معلوم ہے کہ تم نہ صرف خود پیشہ ور قاتل ہو، بلکہ تم پیشہ ور قاتلوں کے گروپ کے باس بھی ہو۔ تمہیں پاکستان سے آنے والی فلائٹ پر مجھے اور میرے ماسٹر علی عمران کو ہلاک کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔
تمہارے گروپ کے 4 آدمی ایئرپورٹ پر ہمیں شکار کرنے کے لیے موجود تھے، لیکن ہم اس کی اطلاع پرواز کے دوران ہی مل گئی، اس لیے ہمیں خفیہ راستے سے ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ ویسے ہم چاہتے تو تمہارے ان 4 آدمیوں کا خاتمہ بھی وہیں پر ہو سکتا تھا، لیکن ماسٹر نے مجھے اس لیے روک دیا کہ اس طرح تمہیں اطلاع مل جاتی اور تم غائب ہو جاتے، جبکہ میں تم تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ تم مجھے یہ بتا سکو کہ تمہاری پارٹی کون ہے۔ جوانا نے اس بار تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ سب غلط ہے، تمہیں جس کسی نے یہ سب کچھ بتایا اس نے غلط بتایا ہے، میرا ان واقعات سے قطعی کوئی تعلق نہیں، راف نے کہا۔ اوکے، چونکہ تم میرے ہم پیشہ رہے ہو اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ وہ سلوک نہ کروں جو میں کسی دوسرے کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن تمہیں شاید ابھی اندازہ ہی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ جب میرا نام پورے اکریمہ میں دہشت کا نشان بنا تھا تو تم اس وقت ناک صاف کرتے پھر رہے ہوگے، اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ صرف اسی کا نام بتا دو، میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا، پھر تم جو چیز چاہے کرتے رہنا، مجھے کبھی اس کی پرواہ نہیں رہی۔ جوانا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں درست کہہ رہا ہوں، میرا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں۔ راف نے کہا، ظاہر ہے وہ مر تو سکتا تھا لیکن پارٹی کا نام نہیں بتا سکتا تھا، یہ پیشہ ور قاتلوں کے اصولوں کے سراسر خلاف تھا۔ اوکے، تمہاری مرضی، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ راف کے سر کی دونوں سائڈوں پر رکھے، اس کے ساتھ ہی راف کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں انتہائی طاقتور الیکٹرک شاک دوڑنے لگ گیا ہو، اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے اور اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس کے ذہن میں سب کچھ تیزی سے الٹ پلٹ ہوتا چلا جا رہا ہو، جسم میں گزرنے والی الیکٹرک شاک جیسا تاثر لمحہ بہ لمحہ خوفناک سے خوفناک ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ اس قدر خوفناک تکلیف تھی کہ راف کے نہ چاہنے کے باوجود اس کے حلق سے بے احتیاط کربناک چیخیں نکلنے لگی۔ بتاؤ ورنہ، جوانا کی گراتی ہوئی آواز اس کے ذہن میں ٹکرائی۔ کراؤن، کراؤن، راف کے منہ سے بے احتیاط جیسے کراؤن کا نام پھسل کر باہر آ گیا۔ اسی لمحے جوانا پیچھے ہٹ گیا اور راف کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں پھٹنے والی آتش فشاں نے اچانک لاوا اگلنا چھوڑ دیا ہو، اس کا کامتا ہوا جسم بھی بے احتیاط سست پڑنے لگا۔ تم نے دیکھا راف، ابھی میں نے صرف تمہاری دونوں کنپٹیوں کو اپنی انگوٹھوں کی مدد سے ہلکا سا دبایا، لیکن تمہیں احساس ہو گیا کہ تکلیف کسے کہتے ہیں، اس لیے اب مزید ضد چھوڑو اور کراؤن کے بارے میں تفصیل بتا دو، ورنہ اس بار بھی تم خود ہی سب کچھ بتا دو گے، لیکن پھر تمہارا ذہنی توازن ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا اور تم باقی عمر کسی مینٹل ہسپتال میں گزرے گی اور کراؤن کو اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ جوانا نے کہا، نہیں، میں کچھ نہیں بتا سکتا، وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ راف نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جب اسے معلوم ہوگا تو وہ تمہیں ہلاک کرے گا، یہاں کسی کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں اور کسی طرح تمہارے آفس میں آیا ہوں، میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا۔ جوانا نے کہا، تو پھر تم میرے آفس کے دروازے تک کیسے پہنچ گئے، تمہیں کس طرح معلوم ہو گیا؟ راف نے کہا، اس کے بارے میں مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا، جب میں ناراک میں رہتا تھا تو اس کلب کا نام راکی کلب تھا، اس کا مالک راکی میرا دوست تھا، وہ اس آفس میں بیٹھتا تھا، اس لیے جب میں جہاں پہنچا تو میں سمجھ گیا کہ تم نے راکی سے اسے خرید لیا ہوگا۔ جوانا نے کہا تو راف نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیا، کیونکہ جوانا جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، اس نے یہ کلب راکی سے ہی خریدا تھا، اس کا نام اپنے نام پر راف کلب رکھ دیا اور راکی واقعی اس آفس میں بیٹھا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا تم حلف دیتے ہو کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ راف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیونکہ جس انداز میں کراؤن کا نام اس کے منہ سے نکلا تھا اس سے وہ سمجھ گیا کہ جوانا واقعی اس سے لاشعوری طور پر سب کچھ معلوم کر لے گا، پھر یقیناً اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا اور پھر اس کی باقی زندگی بے چارگی اور بے بسی سے گزرے گی۔ جوانا جو کہتا ہے وہی اس کا حلف ہوتا ہے، اس لیے سب کچھ بتا دو، پہلے بھی میں نے تمہاری خاطر اپنا بہت سا وقت ضائع کر دیا۔ جوانا نے کہا، کراؤن اس وقت کہاں موجود ہے اس کا تو مجھے علم نہیں، ویسے کراؤن اکریمہ کی کسی سرکاری ایجنسی کا ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ ہے، اس نے مجھے یہ ٹاسک دیا کیونکہ وہ خود کسی سرکاری مجبوری کی وجہ سے سامنے نہ آنا چاہتا تھا، ورنہ یہ کام وہ خود بھی کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے اطلاع دی کہ تم دونوں پاکیزہ سے ناراک آنے والی فلائٹ میں آ رہے ہو، اس نے عمران کا حلیہ بھی بتا دیا اور تمہارا تعارف بھی کرا دیا، لیکن تم ایئرپورٹ پر پراسرار طور پر غائب ہو گئے تو میرے آدمی نے مجھے رپورٹ دی، پھر میں نے تمہیں ہوٹلوں میں تلاش کر کے ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد کراؤن کا فون آیا، میں نے اسے یہی صورتحال بتا دی، میں نے اس سے اس کا فون نمبر پوچھا تاکہ میں اسے اطلاع کر دوں، لیکن چونکہ وہ خود بھی سیکرٹ ایجنٹ ہے اس لیے وہ خود بھی انتہائی محتاط رہنے کا عادی ہے، اس نے کہا کہ وہ خود ہی فون کر کے پوچھ لے گا، اس کے بعد اچانک تم آ گئے، بس میں تو اتنا ہی جانتا ہوں۔ راف نے کہا، اس کراؤن نے یہاں خود آ کر تم سے رابطہ کیا تھا؟ ہاں، راف نے جواب دیا۔ کراؤن کا حلیہ بتاؤ، پوری تفصیل سے اس کی قد و قامت کے بارے میں بتا دو، لیکن یہ سن لو کہ جیسے ہی تمہارے منہ سے کوئی جھوٹ بات نکلی اس کا مجھے فوری علم ہو جائے گا اور اس کے بعد وعدہ ختم۔ جوانا نے کہا تو راف نے درست طور پر کراؤن کا حلیہ اور قد و قامت کے بارے میں بتا دیا۔ تمہارے اس سے پرانے تعلقات ہیں، اس لیے تم اس کے مخصوص ٹھکانوں کے بارے میں بھی بہرحال جانتے ہوگے۔ جوانا نے کہا، نہیں، میرا اس سے صرف کاروباری تعلق ہے، وہ اپنی سرکاری ایجنسی سے مجھے کام لے دے گا اور میں اسے کمیشن ادا کرتا ہوں اور بس۔ راف نے کہا، تم نے جھوٹ بولا اس لیے وعدہ ختم۔
جوانا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے سائلنسر لگا مشین پسٹل نکال لیا۔ اس کے چہرے پر یکلوت پیشہ ور قاتلوں والی محسوس صفاقی کے تاثرات ابھر آئے اور رافٹ ایک لمحے کے ہزاروں حصے میں سمجھ گیا کہ جوانا گولی چلانے والا ہے۔ رک جاؤ میں بتاتا ہوں، رافٹ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آخری موقع دیتا ہوں، بولو۔ اس کا محسوس ٹھکانہ پورٹ کلب ہے، وہ وہاں اکثر اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ویسے وہ موجی قسم کا آدمی ہے، ہر قسم کے اچھے برے ہوٹلوں اور کلبوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن پورٹ کلب اس کا مخصوص ٹھکانہ ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ پورٹ کلب میں صرف مخصوص ممبران جا سکتے ہیں، ممبرز کے علاوہ اور کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، رافٹ نے کہا۔